بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کی پروگرام میں گفتگو کا عنوان ہے ماہ شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت و اہمیت۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں آپ کو نہ صرف شعبان المعظم کی فضیلت پر بات کریں گے آپ سے، بلکہ شب برات کی فضیلت و اہمیت پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم اس مقدس رات میں ہونے والے مسنون اعمال اور اذکار و وظائف پر بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس لیے آپ اس پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس سے کما حق استفادہ کر سکیں۔ اور ناظرین، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ دو مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اس سے اس کی اہمیت میں، اس کی فضیلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش، یوں تو ہر وقت اس کی بخشش اور رحمت کے دروازے ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں رکھنا اس کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار، اس رحمان اور رحیم پروردگار نے اپنی ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کرنے کے لیے، ان کو اپنا قرب اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس نے کچھ چند لمحات کو، چند ساعتوں کو، چند مہینوں کو، چند ایام کو، چند دنوں کو اور چند راتوں کو کسی خاص نسبت کی وجہ سے اور زیادہ مزید خصوصی کرم اور شرف و فضیلت عطا فرما دیتا ہے، جس میں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کے عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اور جس میں وہ اپنی خاص رحمت اور خاص برکت اور خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ انہی خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص راتوں میں سے اور خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ شین سے شرف، عین سے علو یعنی بلندی، با سے بر یعنی نیکی اور تقوی، الف سے الفت اور محبت، اور نون سے نور یعنی اللہ رب العزت اس مہینہ میں اپنے بندوں کو یہ 5 چیزیں، شرف، عظمت، بلندی، رفت، تقوی، طہارت، نیکیوں کا نور، اپنی محبت، الفت اور نیکیوں کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ، شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا، ختم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان، کہ جب رجب کی آمد ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے شعبان کے روزے رکھنا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں ایک لطیف نکتہ
بیان فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی، تو شعبان کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور توبہ اور مغفرت کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی برکت سے، اس کی عبادت کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس کی حرمت اور تعظیم کو اپنی حرمت اور تعظیم قرار دیا۔ پھر ماہ شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے پایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ قدر والا مہینہ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، لوگ اس کی حرمت اور اس کی عظمت کے بارے میں جانتے نہیں، سستی اور تغافل سے کام لیتے ہیں، جبکہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا خود ایک اہم راز بتا دیا کہ اس میں ہمارے اعمال اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں جتنی زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، جتنی زیادہ عبادات کرتا ہے، جتنے زیادہ روزے رکھتا ہے اور جتنا زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی ہی نصیب ہوتی ہے، اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب نصیب ہوتا ہے، قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر کار کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی تو خیر کی اور کوئی تو برکت کا پہلو ہوگا کہ جس بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ شعبان کو ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا سبب اس ماہ کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جو شعبان المعظم کی رات سے، جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔ اس فضیلت والی رات کے کئی نام ہیں، اسے لیلۃ المبارک، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق اور لیلۃ الرحمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصائص، 5 خصوصیات اور خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حکمت والے امور کے فیصلہ کی یہ رات ہے۔ اس شب کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ دخان آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے آن کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں سب لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ پھر نمبر 2، اس رات میں عبادت
بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، اس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اقدس اور اپنی چشمان مقدس ذرا آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیے۔ میں نے آسمان پر انوار و تجلیات الہی کا منظر دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ رات کیا ہے؟ جبریل نے کہا، یہ شعبان کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے اپنی مخلوق کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ میں نے وہ دروازے دیکھے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ تھا اور ہر فرشتہ دروازے پر مخلوق خدا کو منادی دے رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات اللہ سے کچھ مانگ لیا۔ چوتھے دروازے پر آواز آ رہی تھی، مبارک ہو جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا۔ اگلے دروازے پر کھڑا فرشتہ کہہ رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات گرہزاری کی۔ اور اس سے اگلے دروازے پر کھڑا فرشتہ کہہ رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات گرہزاری کی۔ پھر اگلے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، مبارک ہو جس نے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور اسے عطا ہو گیا۔ پھر اگلے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو جس نے آج کی رات استغفار کی اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر تک اللہ آسمان پر ندائیں دیتا ہے، ندائیں فرماتا رہتا ہے، اور ملائکہ 300 ابواب رحمت پر بیٹھ کر مبارکیں دیتے رہتے ہیں۔ پھر نمبر 3، رحمت الہی کے نزول کی رات ہے۔ اس رات کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ شب برات رحمت خداوندی کے طفیل لاکھوں انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ طلوع غروب آفتاب کے وقت سے لے کر اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ دیکھا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ رات گناہوں کی بخشش اور معافی کی رات ہے۔ اس رات کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، عادی شرابی، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا ہو جانے والی ہے یہ رات۔ اس رات کی 5ویں خاصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرما دی۔ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
तीसरा हिस्सा अता फरमा दिया गया। फिर आपने शबान की 14वीं रात सवाल किया तो आपको 2/3 हिस्सा अता फरमा दिया गया। फिर आपने शबान की 15वीं रात अपनी उम्मत की शफात के लिए सवाल किया तो आपको तमाम शफात अता फरमा दी गई। फिर आपने सिवाय उस शख्स के जो मालिक से बिदके हुए ऊंट की तरह यानी अपने मालिक की हकीकी से दूर हो जाता है, यानी जो मुसलसल नाफरमानी पर मुज़र होता है। नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि इस मुक़द्दस रात में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे। आप कौन से अमाल बजा लाते थे, कौन से अज़कार और कौन सी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हैं, मुस्तहबात में शामिल हैं। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआएं करते और अल्लाह ताला की बारगाह में गिरा जारी करते, आहो फगा करते, ज़ारो कतार रोते। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आप अपने सजदे में ये दुआ फरमा रहे, जिसका तर्जुमा कुछ यूं, अल्लाह मेरे ख्याल और बातन ने तुझे सजदा किया, तुझ पर मेरा दिल ईमान लाया, ये मेरा हाथ है और मैंने इसके जरिए अपनी जान पर जुल्म नहीं किया। ऐ अजीम, हर अजीम से उम्मीद बांधी जाती है। ऐ अजीम, मेरे बड़े गुनाहों को बख्श दे। मेरे चेहरे ने उस जात को सजदा किया जिसने इसकी तख्लीक की और उसकी समा और बसर की कुव्वतों को जुदा जुदा बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे से उठाया और दोबारा सजदे में गिर गए और बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा के जरिए तेरी नाराजगी से पनाह मांगता हूँ, तेरे अफू के जरिए तेरे कहर से पनाह मांगता हूँ और मैं तेरे जरिए तुझ ही से तेरा सवाल करता हूँ, तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं इस तरह तेरी सना का हक अदा नहीं कर सकता जैसा कि तूने खुद अपनी सना बयान की है। मैं वैसा ही कहता हूँ जैसे मेरे भाई हजरत दाऊद ने कहा, मैं अपना चेहरा अपने मालिक के सामने खाक आलूद करता हूँ और वो हकदार है कि उसको सजदा किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे से उठाया और अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी कल्बन तकियन मिनश्शर्रि नकियन ला जाफियन वला शक्ला, मुझे ऐसा दिल अता फरमा जो शर से पाक हो, जो साफ हो, ना बेवफा हो और ना बदबख्त हो। फिर शबे बरात में जागना और रोज़ा रखना, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है। हजरत अली करमुल्लाह वजहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो उस रात को क़याम करो और उसके दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गरूब होते ही अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, वो तवज्जो होते हैं, अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि जिसको मैं माफ़ कर दूं, क्या है कि मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला जिसे मैं रिज़्क़ अता कर दूं, क्या कोई है मुब्तलाए मुसीबत के मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं, क्या कोई ऐसा नहीं। इस तरह इरशाद होता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। फिर इस रात में कब्रिस्तान जाना और जमी मुसलमानों के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है, हजूर के मामूलात से साबित है। मुसलमानों को चाहिए कि इस रात में अपने गुनाहों पर भी तौबा करें और अपने वालिदैन, अपने इज़्ज़ाकारब, अपने रिश्तेदार जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत के लिए भी तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और ये अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से भी साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस बारे में मैंने आपके सामने तवील हदीस बयान की कि जिस तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जन्नतुल बकी में पाया और जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे और दुआएं फरमा रहे थे।
शब बरात को रात को उठकर इबादत करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आपने बतौर ख़ास न सिर्फ इबादत की बल्कि उस रात में मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर तमाम मुसलमानों के लिए बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ भी फरमाई। इमाम गज़ाली हया उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि जब शब बारात की रात लोग ये दुआ कसरत से पढ़ते हैं, साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जो बंदा ये दुआ पढ़े अल्लाह ताला ज़रूर उसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाते हैं। और वो ये दुआ, ए अल्लाह एहसान करने वाले कि तुझ पर एहसान नहीं किया जाता, ए बड़ी शान व शौकत वाले, ए फजल वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू परेशान हालों का मददगार है, पनाह मांगने वालों को पनाह देने वाला है, तू खौफजदों को अमान देने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू मुझे अपने पास उम्मुल किताब में शकी बदबख्त लिख चुका है तो ए अल्लाह मेरा नाम बदबख्तों में से मिटा दे और मुझे अपने पास सआदतमंद लिख दे। अगर तू मुझे अपने पास उम्मुल किताब में महरूम रिज़्क़ में तंगी दिया हुआ लिख चुका है तो अल्लाह मुझसे मेरी महरूमी और तंगी रिज़्क़ को दूर फरमा दे और अपने फजल से मुझे अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुशबख्त और भलाइयों की तौफीक दिया हुआ सबत फरमा दे, लिख दे। बेशक तू अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है और उसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इस मुकद्दस रात में नवाफिल अदा करना, सलातुल खैर कि शब बारात में 100 रकात नवाफिल इस तरह से अदा की जाए कि सूरत फातिहा के बाद हर रकात में अगर 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाए, यानी हर रकात में 10 बार सूरत इखलास पढ़ी जाए, इस नमाज को सलातुल खैर कहते हैं और ये नमाज बाजमात अदा की जाती है और इसके लिए जमा होते थे लोग और उससे फजीलत पाते थे। हज़रत हसन बसरी से मरवी है कि आपने फरमाया, मुझसे 30 सहाबा कराम ने बयान फरमाया कि जो शख्स शब बारात की रात ये नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार नजर रहमत फरमाता है और हर नजर के बदले उसकी 70 हाजात पूरी करता है और सबसे कम दर्जे की हाजत मगफरत है। अगर हम ये 1000 नवाफल नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम हमें 12 रकात नवाफल जो 10-10 सूरत इखलास के साथ पढ़े जाते हैं उसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। सलातुल तस्बीह का एहतमाम कर लिया जाए और सारी रात नहीं तो कम से कम कुछ घंटे हम पढ़ सकते हैं, रात 11-12 बजे तक, फिर कुछ घंटे सो जाता है बंदा, फिर तहज्जुद के लिए उठता है तो एक तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी पढ़े कसरत के साथ, सूरह दखान की तिलावत की जाए, इसमें इस्तग़फ़ार की तस्बीहात की जाएं जितनी कर सकते हैं। फिर दुरूद शरीफ है कम अज़ कम 4-5 तस्बीहें कर लें, इस्तग़फ़ार की कर लें और तस्बीह मलाइका सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी एक तस्बीह कर ली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए तो उस बंदे का नाम क़याम करने वालों में लिख दिया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत से मामलात, दिन में छुट्टी नहीं है, मामलात हैं, कारोबार हैं या जॉब पर जाना है, सारी रात नहीं जाग सकते तो आप चंद घंटे जाकर एहतमाम कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हमारा नाम जो है इस रात के क़याम करने वालों में लिख लेगा। और झोलियाँ और मुरादें भरने वाली रात है, रिज़्क़ की फराखी की रात है, तंगदस्तियों को दूर करवाना चाहते हैं, हम अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा और मौका कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला की एक नेकियों की सेल लगा रखी है, अल्लाह पाक ने लूट मार सेल लगा रखी है अल्लाह ताला ने, तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। शब बारात को जब रहमत इलाही अपने पूरे उसी का समंदर तुग़यानी पर होता है तो हमें भी खुलूस दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और हमें इस रात को की फजीलत को
عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ فضول لغو باتوں میں۔ یہ جو آج کل ہم نے بہت سے کام ایسے شروع کر رکھے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بچے چھریاں پٹاخے، یہ بہت زیادہ جو لغویات میں اور آسائشوں میں علائشوں میں، ٹھیک ہے صدقات کریں، خیرات کریں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، دیگے پکائیں، کھانے پکائیں، لوگوں میں خیرات بانٹیں، غریبوں کی مدد کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ تجاوز کر جانا یہ جو بلا وجہ کی فضول خرچی اسراف میں شامل ہے، کیونکہ یہ رات توبہ استغفار کی ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، گریہ زاری کرنے کی رات ہے۔ اس لیے ان فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ قیام اللیل اور روزوں کی کثرت سے ہی ہمارے دل کی زمین پر اگی یہ جو جھاڑیاں اور یہ فضول چیزیں، ہماری دنیا کی لغویات میں ہم مشغول ہیں، دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی ہے، تو یہ چند موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی محنت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرما دیتے ہیں کہ سارا سال ہم پر کرم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت رہتی ہے، ہم سے تنگیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو غفلت میں گزار دیں اور اس قیمتی گھڑیوں کو ہم غفلت میں، سونے میں، سستی میں، کاہلی میں، لغویات میں گزار دیں تو پھر اس سے بڑا بد نصیب اور محروم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ گھڑی دا غصہ سالاتے جا پیا، یعنی وہ لمحہ، وہ گھڑی دوبارہ پھر سال بعد ہی آئے گی، اور پتہ نہیں سال کی زندگی بھی اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ ہم نے اگلے سال تک زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اپنی ہر شب کو ہی لیلۃ القدر بنائیں اور شب برات بنائیں، اور اس کو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت، اس کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اس پوری رات کو ہی اللہ کی عبادت میں، یاد میں، ذکر میں، توبہ استغفار میں گزارا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے اور اس مقدس رات کو اس طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر